غیاث الدین شیر کال پی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد والصلاة دوما على خیر الانام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آل والاصحاب هم وعند شدائد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پوری عقیدت و محبت کے ساتھ رحمت دو جہاں شہنشاہ کون و مقام مالک انس و جان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر بابا بلند درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ نوجوانوں، رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور نوجوانوں تمہارے پاس موقع ہے، حفاظت کر لو۔ جب یہ بزرگ سامنے سے ہٹیں گے نا تب آپ کو احساس ہوگا، جب باپ سامنے سے جائے گا نا تب احساس ہوگا، جب ماں سامنے سے چلی جائے گی تب تجھے احساس ہوگا۔ اور یار تم جنت تلاش کہاں کرتے ہو؟ ڈگر ڈگر نگر نگر شہر شہر گاؤں گاؤں بستی بستی قریہ قریہ ماری پھر رہے ہو جنت کے لیے۔ میرے نبی کا دریائے کرم جوش پر ہے، سرکار فرماتے ہیں صحابیوں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ بات چلنے لگی، کوئی اپنے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی خاندان کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی وسیع روزگار کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی اولاد و پریوار کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں، کوئی کسی کے بارے میں، کوئی کسی کے بارے میں، کوئی کسی کے بارے میں۔ بات چلتے چلتے ایک صحابی کی آئی، جب وہ مصطفیٰ کے قریب آئے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری جنت، آقا میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کا شہدائی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے سجدے کرتا ہوں، یا رسول اللہ میری جنت کہاں ہے؟ اے آقا میری جنت کنفرم ہے، یا رسول اللہ میری جنت کہاں ہے؟ دیوانو اپنے نصیب پرداز کرو، میرے مصطفیٰ کریم اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور چہرے دیکھنے کے بعد اس کی پیشانی پر پڑا، آپ نے ارشاد فرمایا اے سوال کرنے والے کیا تیری ماں اس دنیا میں حیات ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں میری ماں حیات ہے۔ تو میرے نبی ارشاد فرماتے تیری جنت تیرے گھر میں چلتی پھرتی ہے۔ ہم کہاں تلاش کرنے نکلے جنت کو؟ میرے نبی نے فرمایا کہ تیری جنت تیرے گھر میں چلتی پھرتی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے دیکھتی تو نہیں، یا رسول اللہ مجھے نظر تو نہیں آتی، یا رسول اللہ مجھے دیدار تو نہیں ہوتا، یا رسول اللہ میں محسوس کیوں نہیں کرتا، یا رسول اللہ میں دیکھ نہیں سکتا۔ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے صرف اسی سے نہیں فرمایا، پوری دریائے انسانیت کو نبی نے سمجھا دیا۔ نوجوان اگر تجھے جنت کی تلاش ہے، نوجوان اگر تجھے خلد کی تلاش ہے، نوجوان اگر تجھے بہشت کی تلاش ہے، نوجوان اگر تو دنیا میں جنت پانا چاہتا ہے، اور یار میرا تو ہر عمل ہی جنت پانے کے لیے ہے۔ ہم اجمیر جاتے ہیں تو جنت پانے کے لیے، ہم بغداد جاتے ہیں تو جنت پانے کے لیے، ہم ناگپور جاتے ہیں تو جنت پانے کے لیے، ہم
بابا شیر علی آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو جنت پانے کے لیے، ہم بابا انسان علی کے قریب جاتے ہیں تو جنت پانے کے لیے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو جنت پانے کے لیے، ہم زکات دیتے ہیں تو جنت پانے کے لیے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو جنت پانے کے لیے، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جنت پانے کے لیے، ہم حج کرتے ہیں تو جنت پانے کے لیے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کتنا عظیم پیغام دے دیا، یہ کام تمام عبادت اور ریاضت تو کر، مگر یہ کام، یہ عمل تیرے اس وقت قابل قبول ہوں گے جب تم ماں کے قدم کو بوسہ دیتا رہے، جب تو والدین کو راضی رکھے گا، جب تم ماں اور باپ کو راضی کر لے گا۔ ہاں، یہ پیغام اپنے سینے میں بسا کر لے جاؤ کہ وہ بیٹا جو دنیا میں والدین کا گستاخ ہوتا ہے، وہ یار دل پھٹتا ہے۔ آج کے حضرت اس کلچر کو کیا ہو گیا، لوگ کتنے پھول کرتے ہیں روزانہ، حضرت دعا کرنا، کیا ہوا حضرت بیٹا خیال نہیں رکھتا ہے، حضرت تعویذ دے دیجیے بیٹا خیال نہیں رکھتا ہے، بہو خیال نہیں رکھتی ہے، حضرات اب تو بیٹا میری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا۔ ان نوجوانوں میں ہاتھ جوڑ کر تم سے گزارش کرنا چاہوں گا، اگر تمہیں دنیا میں کامیابی کی تلاش ہے، اگر دنیا میں تمہیں بلندی کی تلاش ہے، اگر دنیا میں تمہیں عزت کی تلاش ہے، اگر دنیا میں تمہیں وقار کی تلاش ہے، اگر دنیا میں تمہیں اقتدار کی تلاش ہے، اگر دنیا میں تمہیں کامیابی کی تلاش ہے، تو سنو، تمہاری کامیابی تمہاری والدین کی دعاؤں میں، بے شک آپ ہے، تمہاری کامیابی تمہاری والدین کی دعاؤں میں ہے، کیونکہ ماں باپ کی دعا، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا ایک بیٹے کے لیے اتنا اثر رکھتی ہے کہ جتنا نبی کی دعا امتی کے لیے۔ بے شک آپ حق نے ہے، محسوس کیا نبی کی دعا امتی کے لیے؟ وہ یار اچھی بات ہے شادی ہوئی اور نوجوان، اچھی بات ہے شریک حیات تجھے اچھی ملی، تجھے بیٹے اچھے ہیں، اور جس طرح تو اپنے 3 سال کے بچے پر جان چھڑکتا ہے، اسے اسکول کب چھوڑنا ہے، ناشتہ اس کا کیا ہونا چاہیے، کھانا اس کا کیسا ہونا چاہیے، یہ جائے گا کب، تجھے کتنا خیال رہتا ہے، اب اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے تو اپنے کاروبار بند کرتا ہے، مجھے اکلوتے بیٹے کو لانا ہے۔ کبھی تم نے خیال کیا میں بھی کسی کا بیٹا تھا؟ کبھی تو نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ میں بھی یار کسی کا بیٹا تھا، کوئی میرا بھی اسی طرح خیال رکھتا ہوگا؟ شک او یار، بات سنیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بزم سجی ہے۔ بھیا اس کا آواز ہلکا کیوں ہو گیا، آواز بڑھائیے اس کا، ایکو کم کر دو، بس بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ کریم کی بزم پاک سجی ہے، نبی اس فرش گیتی پر حیات ہیں، مجمع صحابہ کرام کا ہے، عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہیں، دیوانہ رسول تشریف رکھتے ہیں، میرے نبی خطاب فرما رہے ہیں، بے شک میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں میرے نبی تقریر فرما رہے ہیں، سرکار بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، دیوانوں کا مجمع ہے، عاشقوں کا ہجوم ہے، سرکار خطاب فرما رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم کی نظر ایک خاتون پہ پڑتی ہے، ایک بوڑھی عورت اس مجمع کی طرف آ رہی ہے، اس محفل کی طرف آ رہی ہے، ایک خاتون پہ نظر پڑتی ہے، جیسے ہی مصطفیٰ کریم کی نظر پڑتی، او یار وہ نبی جس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہے، وہ نبی چاند جس کا صدقہ ہے، وہ نبی سورج جس کا صدقہ ہے، وہ نبی زمین جس کا صدقہ، وہ نبی آسمان جس کا صدقہ، اگر وہ نبی نہ ہوتا تو کائنات کا ذرہ ذرہ بھی پیدا نہ کیا جاتا، وہ نبی جس کا صدقہ بنا، جس کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کیا گیا، وہ مصطفیٰ کریم۔ ایک خاتون کو آتے ہوئے دیکھا میرے نبی نے، ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھا میرے نبی نے، آپ بیٹھے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم احترام کے لیے کھڑے ہو گئے،
یار پیار سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ احترام نبیوں کا امام کر رہا ہے، بے شک احترام رسولوں کا تاجدار کر رہا ہے، احترام کائنات کا شہنشاہ کر رہا ہے، احترام نائب پروردگار کر رہا ہے۔ میرا نبی احترام کے لیے کھڑا ہو گیا، وہ خاتون قریب تشریف لائی، جی اپنی رحمت والی چادر جو نبی اپنے کاندھے پر ڈالا کرتے تھے، وہ مزمل والا لباس، وہ مزمل والی چادر، میرے نبی اپنی چادر کو کاندھے سے ہٹاتے ہیں اور فرش پر بچھاتے ہیں، اور بچھانے کے بعد میرے نبی کہتے ہیں ماں یہاں تشریف رکھیے۔ میرے نبی نے احترام کے لیے کھڑے ہوئے، اپنا مزمل والا لباس بچھایا، کہا ہے ماں یہاں تشریف رکھیں۔ اب صحابہ کرام حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، صحابیوں کی نگاہیں جھکی ہے، صحابہ کرام کی نگاہیں جھکی ہے اور شرم سے جھکی چلی جا رہی ہے۔ اے رب کائنات یہ کون خوش نصیب عورت ہے، اے پروردگار یہ کون مقدر کی بڑی عورت ہے، اے رب کائنات اس کا مرتبہ کیا ہے، اس عورت کی شان کیا ہے، تیری اس بندی کا رتبہ کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ ہے، جس کی تعظیم نبیوں کا امام کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہیں نیچی ہیں، میرے نبی تشریف لائے، منبر پر بیٹھے اور ارشاد فرمایا، میرے نبی نے اے صحابیوں تمہاری نگاہیں شرم سے کیوں نیچے جھکتی ہے؟ یہ میری ماں حضرت حلیمہ، میں نے بچپنے میں ان کا دودھ پیا ہے، حلیمہ نے مجھے چلنا سکھایا ہے، حلیمہ نے مجھے گھمانا سکھایا ہے، جب میری چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھے، جب میری چھوٹی چھوٹی انگلیاں تھی، حلیمہ ان فاتحوں میں لے کر مجھے چلا کرتی تھی، میں نے حلیمہ کے جگر کا دودھ پیا ہے، حلیمہ کے پستان کا دودھ پیا ہے۔ اے لوگو یہ میری ماں حلیمہ ہے، اور یار مصطفیٰ نے کیا احترام کیا ہے، میرے نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈل ہے، آئیڈیل ہے، میرے نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ حیات ہے۔ مصطفیٰ کی زندگی نے میری نبی نے یہ عمل کر کے صبح قیامت تک کے انسانوں کو سمجھا دیا، میرے نبی نے احترام کیا، زمانے کے نوجوانوں کو پیغام دے دیا، اے لوگوں میری ماں میرے سامنے آئی، میں احترام کے لیے کھڑا ہو گیا، اے نوجوان جب تیری ماں آئے تو بھی کھڑا ہو جایا کر، جب تیرا باپ آئے تو بھی کھڑا ہو جایا کر، مگر آج زمانے نے کروٹ لے لی ہے، آج زمانہ گناہوں کی طرف چل رہا ہے، آج نوجوان نہ جانے کون سا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں جہاں گناہ ہی گناہ ہے۔ آج ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب باپ بڑھاپے کو پہنچتا ہے اولاد ستاتی نظر آتی ہے، جب ماں بڑھاپے کو پہنچتی ہے اولاد ستاتی نظر آتی ہے۔ آج والدین کے کھانے کے لالے پڑے ہیں، آج ان سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور یار احترام کرنے کی بات تو چھوڑ، تعظیم کرنے کی بات تو چھوڑ، زندگی گزارنے کی بات تو چھوڑ، اور نوجوان آج تھوڑی تھوڑی بات کو اپنی زندگی میں اتارنے والے، اگر تجھے زندگی میں اتارنا ہے تو محمد رسول اللہ کی تعلیم اپنی زندگی میں اتار، اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو نبی کا پیغام اپنی زندگی میں اتار، بے شک نبی کی تعلیم اپنی زندگی میں اتار۔ اور نوجوان تو کدھر بھٹک گیا ہے؟ میرے نبی کی ماں وہ یار دائی حلیمہ آئے، نبی نے یہ کام یہ پیغام کیا ہمارے لیے نہیں تھا؟ کیا یہ نبی کی تعلیم ہمارے لیے نہیں تھی؟ ہم کون سی عزت کی تلاش میں ہیں؟ ہم کون سی دولت کی تلاش میں ہیں؟ ہم کون سی شہرت کی تلاش میں ہیں؟ ہاں بغداد کے تاجدار غوث پاک فرماتے ہیں کہ والدین کی نگاہوں سے گرا ہوا بیٹا والدین کو ستانے والی اولاد دنیا میں دولت دار تو ہو سکتی ہے مگر غوث پاک فرماتے ہیں وہ اولاد عزت دار نہیں بے ہو شک سکتی ہے۔ حق ہے جی دولت دار تو ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تیرے پاس بے شمار دولت ہو سکتا ہے تیرا بنگلہ عالیشان ہو سکتا ہے تیرا مکان عالیشان ہو سکتا ہے تیری بلڈنگ بہت خوبصورت ہو، مگر تیری عزت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، بے شک تیرا احترام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری تعظیم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ عزت ماں اور باپ کے دعاؤں میں پلا کرتا ہے۔ ہر بیٹے کے لیے عزت والدین کی دعاؤں میں پلتی ہے، اور یار بات ماں کی ہوتی ہے،
وبالوالدین احسانا. میرا رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یہ دو وہ پاکیزے چہرے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا چاہے کہ اپنی زندگی بھر ان کے قدم دھو کر پیے تب بھی وہ والدین کا احسانوں کا بدلہ نہیں چکا. بے شک. کیا کر پائیں گے زندگی بھر؟ اور یار میں سال 2 سال کی بات نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ فرماتے زندگی بھر اگر والدین کے پیر دھو کر پیے. بات یاد آ گئی تو چلیں. حضرت بایزید بستامی ہیں، جی. دنیا کے جلیل القدر ولی، اتنے عظیم ولی جس کے بارے میں جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی کا ولیوں میں ایسا مقام ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل کا مقام. تمام فرشتوں میں جبرائیل کا جیسا مقام ہے، تمام ولیوں میں بایزید بستامی کا مقام ہے. بے شک. یہ حضرت بایزید بستامی ہے، مگر یار یہ مقام ملا کیسے؟ یہ مقام ملا کیسے؟ یہ رتبہ ملا کیسے؟ یہ عظمت ملی کیسے؟ یہ شان ملی کیسے؟ یار یہ رتبہ ملا کیسے؟ سنیں گے. یہ بایزید بستامی ہیں، ماں کے قریب آئے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں ماں بچپنے میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. بچپنے میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. ماں کی گھر میں ایک مرتبہ ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آئے، عرض کرنے لگے ماں تیرے حق بہت ہے مجھ پر، ماں تیرے احسان بہت ہے، ماں تیری شان بہت اونچی ہے، اے ماں تیرا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، اے ماں تیری شان بہت عظیم ہے، اے ماں میں تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں؟ اے ماں میں ٹینشن میں ہوں، اے ماں میں فکر میں ہوں، تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں؟ ہاتھ جوڑ کر قدموں کو پکڑ کر عرض کرتے ہیں ماں تو مجھے اپنے حق معاف کر دے، میں رب کو راضی کر لیتا ہوں. پیار سے بولو اور میں چل کے بول سبحان اللہ. ماں تو مجھے اپنے حق معاف کر دے، میں رب کو راضی کر لیتا ہوں. ماں نے چہرہ دیکھا اور مسکرا کر جواب دیا ہاں بیٹا جا، میں نے تجھے اپنے حق معاف کر دیا. میرے تجھ پر جتنے احسان تھے اے بیٹے میں نے معاف کر دیے، جا تو رب کو راضی کر لے، جا تو اللہ کو راضی کر لے، جا تو پروردگار کو راضی کر لے. اور یار ماں کی نظر تو دیکھ رہی تھی نا کہ ہونے کیا والا ہے، جا تو رب کو راضی کر لے. گھر سے نکلے، گھر کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، پریوار کو چھوڑا، ماں سے اجازت لی، ماں کے قدم کو چوما، ماں کو آخری سلام کیا. حضرت بایزید بستانی نے جنگل کا راستہ اختیار کیا، جنگل کا رخ کیا. سارا دن روزہ رہتی ہے. جنگل میں کھانے اور پینے کا کوئی انتظام نہیں. جنگل کے درختوں کے پھل اور پیڑوں کے پھل اور پتے کھا کر روزہ افطار کرتے ہیں، اسی سے سحری کرتے ہیں. 3 دن گزرے، 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 3 مہینہ گزرا، 6 مہینہ گزرا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 5 سال نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، 9 نہیں، 10 نہیں، 11 نہیں. تاریخ میں آیا ہے کہ جنگل میں حضرت بایزید بستانی نے اسی طرح 12 سال گزارے. اور یار پیار سے بولو سبحان اللہ. کتنے سال گزارے؟ 1 2 نہیں، 12 سال. کسی سے ملاقات نہیں. 12 سال تک صرف عبادتیں کرتے رہے. اے رب تو راضی ہو جا. 12 سال تک صرف ریاستیں کرتے رہے. اے رب تو راضی ہو جا. 12 سال روزہ رکھتے رہے. اے رب تو راضی ہو جا. 12 سال سجدے کرتے رہے. اے رب تو راضی ہو جا. سارا دن عبادت میں، ساری رات عبادت میں، ہر شام، ہر صبح و شام بندگی میں گزارتے ہیں. اے رب تو راضی
راضی ہو جا 12 سال عبادت و ریاضت و تلاوت کرتے رہے بایزید بستامی 12 سال کے بعد اس راستے سے گزرے ماں کا خیال آیا بڑھائیے تھوڑا سا کم خود ہو جاتا کہ آپ کر دیتے ہیں بڑھائیے پیار سے بولے سبحان اللہ اور بچل کے بولے سبحان اللہ 12 سال کے بعد اس راستے سے گزرے ماں کا خیال آیا کہا چلو 12 سال ہو گئے یار ماں کو تو دیکھ لے کس حالت میں ہے ماں کا دیدار تو کرتے چلے دروازہ کھٹکھٹایا جیسے ہی ابھی آواز نہیں لگائی ہے وہ یار یہ والدین ہے ابھی آواز نہیں لگائی ہے دروازے پر ہاتھ رکھا ہے گھر کے اندر سے آواز آتی ہے بیٹا بایزید رک ابھی دروازہ کھولتی ہے یار یہ ماں ہے ماں یہ باپ کا کلیجہ ہے جب بیٹا رات کے 11 بجے کے بعد گھر میں آتا ہے جب 12 کے بعد گھر میں آتا ہے جب بیٹا 2 بجے کے بعد جب سفر میں جاتا ہے اور پتا ہے 2 بجے کے بعد آئے گا رات کا 11 بج چکا ہے 12 بج چکا ہے 1 بج چکا ہے 2 بج چکا ہے ہم نے تو یہ دیکھا ہے بیٹا جب تک گھر میں نہیں آتا ماں کی نگاہیں دروازے پر ٹکی رہتی ماں کی نگاہیں دروازے پر رہتی ہے او یار ماں کی نگاہیں تو دروازے پر رہتی ہے مگر سوتا باپ بھی نہیں ہے تو نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ صرف ماں کا احسان ہے مجھے پیٹ میں 9 ماں نے رکھا صرف ماں کا احسان ہے تو نے کیا سمجھا ہے کہ مجھے ماں نے 2 سال دودھ پلایا تو ماں کا احسان ہے تو نے کیا سمجھا کہ ماں نے مجھے اپنا خون جگر پلایا تو صرف ماں کا احسان ہے باپ کچھ نہیں ارے یار سن ماں کا دل کچا ہوتا ہے وہ جلدی ہو دیا کرتی ہے مگر دل باپ کا زیادہ پھٹا کرتا ہے باپ کا دل زیادہ پھٹا کرتا ہے اور تو رتبہ جاننا چاہتا ہے تو جان ماں وہ ہے کہ جس کے قدم کے نیچے تیری جنت ہے ماں وہ ہے جس نے 9 ماہ تجھے پیٹ میں رکھا ہے ماں وہ ہے جو 2 سال اپنا خون جگر پلا کر تجھے پالا ہے ماں وہ ہے سردیوں کی رات میں جب تو پیشاب کر دیا کرتا تھا ماں کیلے میں آتی تھی تجھے سوکھے میں لٹا دیا کرتی تھی جب تو کل بھی پیشاب کر دیا کرتا تھا ماں کیلے میں جاتی تھی اپنے چھاتی کے اوپر ماں تجھے سلا لیا کرتی تھی ماں وہ ہے اگر باپ کی عظمت کو نہ سمجھنے والے بیٹوں سنو او یار یہ تو ماں ہے جس کے قدم کے نیچے تیری جنت ہے مگر کبھی تو نے غور کیا ہے کہ یہ ماں جوتے کس کے صاف کرتی ہے یہ ماں جوتیاں کس کی صاف کرتی ہے اور یار تیرا باپ وہ ہے کہ تیری جنت جس کے جوتے صاف کرتی نظر آتی ہے تیرا باپ وہ ہے نہ تو ماں کے رتبے کو سمجھ سکتا ہے نہ باپ کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے تیری ماں کے قدم کے نیچے تیری جنت اور باپ کا رتبہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ہر بیٹے کے لیے باپ سراپا جنت کا دروازہ او یار یہ دروازہ نہیں کھلے گا یہ تالا نہیں کھلے گا او یار یہ کنڈی نہیں کھلے گی یہ دروازہ نہیں کھلے گا آج بھائی شریف کے دل سے پوچھو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کی جنت کا دروازہ ان کے گھر سے گیا اور یار انہوں نے اپنی زندگی کاٹی چلے گئے تمہارے والدین اگر تمہارے سامنے حیات ہے تو ان کی حفاظت کر لو تم بایزید بستانی نے دروازے پر ہاتھ رکھا آواز نہیں لگائی ماں اندر سے جواب دیتی ہے بیٹا بایزید رک میں آئی دروازہ کھولا دیکھا بیٹی کے بال بکھرے ہیں چہرے پر گرد و غبار چھایا ہے لباس پھٹ چکا ہے کرتا پھٹ چکا ہے کئی جگہ سے کرتا پھٹا ہے چہرے پر گرد و غبار چھائے ہیں بال بکھرے ہیں باقی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے سر کو سجدے میں رکھا اور ماں رکھ کر عرض کرتی ہے مولا میرا بیٹا بایزید تیری تلاش میں نکلا تھا اے مولا
مولا یہ تیری تلاش میں نکلا تھا، 12 سال گزر گئے، ابھی تک تو نے میرے بیٹے کو اپنا قرب نہیں دیا، ابھی تک تو میرے بیٹے کے قریب نہیں آیا، ابھی تک تو نے میرے بیٹے کو اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت بایزید بستانی فرماتے ہیں کہ 12 سال عبادت و ریاضت و تلاوت کرنے کے بعد جو مجھے نہیں ملا، جب ماں نے دعا کی ہے تو اللہ نے فوراً مجھے اپنا قرب عطا فرمایا۔ 12 سال میں نے عبادت کی، 12 سال بندگی کی، 12 سال بندگی کرنے کے بعد خدا کا قرب، تب بھی میں خدا کے قرب سے محروم رہا۔ جب ماں نے میرے ہاتھ میرے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، جب ماں نے دعا کی ہے، ماں کی زبان پر یہ جملے آئے ہیں، مولا تو نے ابھی میرے بیٹی کو اپنا قرب نہیں دیا، اللہ کا قرب فوراً مجھے عطا ہو گیا۔ یار یہ ماں ہے، ماں یہ ماں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کا جلیل القدر اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ، آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے بات کرنے والا نبی، جو جب چاہتے تھے رب سے بات کر لیا کرتے۔ کتنی عالی شان ہوگی حضرت موسیٰ کا، رتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا کہ جب چاہے اللہ سے بات کر لے۔ ایک مرتبہ جب آپ چلنے لگے نا اپنی ماں کے انتقال کے بعد، تو جب کوہ طور پہاڑی پر جب آپ چڑھ رہے تھے تو آپ کے پیر ایک قدم لڑکھڑایا، آپ کا ایک قدم آپ کا لڑکھڑایا، تو آواز غیبی آئی، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ ابھی تک تم آتے تھے تو شان سے بے فکر آتے تھے، اب جب آیا کرو تو سنبھل کر چلا کرو، اس لیے کہ اب تمہاری پیچھے تمہاری ماں دعا کرنے والی نہیں رہی۔ تم آتے تھے، تم کل سے نکلتے تھے، تمہاری ماں تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی، اب تمہاری ماں دعا کرنے والی نہیں ہے، زمین پر صحیح کر کے چلا کرو۔ یار یہ ماں ہے، ماں یہ ماں ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اگر زندگی بھر، اللہ کے محبوب نے اپنے امتیوں کو سمجھا دیا، اے لوگو تم اگر زندگی بھر اپنے ماں باپ کے قدم کو دھو دھو کر پیو، بہت ہو گئی یار، بہت چکر لگا لیے مزاروں کے، بہت چکر لگا لیے پیروں کے۔ میں مزاروں پہ جانے کا مخالف نہیں ہوں یار، مزاروں پہ جاؤ، مگر غریب نواز تمہارا چہرہ دیکھ کر اسی وقت تم سے راضی ہوں گے جب دیکھیں گے کہ اس بیٹے سے اس کے ماں باپ بھی راضی ہیں۔ بے شک غوث پاک تبھی راضی ہوں گے، اعلیٰ حضرت جبھی راضی ہوں گے، میرے مصطفیٰ کی ساتھ اسی وقت راضی ہوگی جب وہ دیکھیں گے ہاں یہ بیٹا میرے فرمان پہ عمل کرتا ہے، یہ میرا امتی میرے فرمان پہ عمل کرتا ہے، کہ اپنے والدین کو راضی رکھتا ہے، اپنے والدین کو راضی رکھتا ہے۔ ادھر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، بڑا حسین واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو ایسے لگ رہا کہ زمانہ بالکل ایسے ہی آ گیا، آج میلادوں کا مطلب کیا ہے، آج تقریروں کا مطلب کیا ہے، بڑی اچھی نصیحت آمیز موت کے تعلق سے اور دنیا زندگی بدلنے کے تعلق سے مولانا نظام الدین صاحب سے آپ نے سنا۔ آج انہی تقریروں کی ضرورت ہے، انہی پیغاموں کی ضرورت ہے۔ اور نوجوانوں یار تم نے ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، تمہیں کامیابی کی تلاش ہے، کامیابی تمہارے گھر میں ہے، تم تلاش کہاں کر رہے ہو، تمہیں عزت کی تلاش ہے، یہ تمہارے گھر میں ہے، تم کہاں لگے ہوئے ہو، تمہیں وقار کی تلاش ہے، یہ تمہارے گھر میں ہے، تم کہاں جانے لگے ہو، تمہیں دولت کی تلاش ہے، یہ تمہارے گھر میں ہے، تم کہاں جانے لگے ہو، تمہیں اقتدار کی تلاش ہے، یہ تمہارے گھر میں ہے، تم کہاں جانے لگے ہو، تمہیں ترقی کی تلاش ہے، یہ تمہارے گھر میں ہے، تم کہاں جانے لگے ہو۔ ہاں ہاں وہ بیٹا دنیا میں ترقی غوث پاک کے مزار پہ کیا غریب نواز کے مزار پہ جا کر بھی نہیں پا سکتا، جو بیٹا ماں اور باپ کی نگاہوں سے گر جایا کرتا ہے۔ یار تم ان کو راضی کرو، اور یار تم ان کے دامن سے لگ جاؤ،
بے شک تم ان کو خوش کر لو، تم ان کو راضی کر لو۔ ایک بیٹا بڑا خوش نصیب تھا، اپنی بوڑھی ماں کو 7 مرتبہ اس نے پیدل حج کرایا، ہاں 7 مرتبہ پیدل حج کرایا۔ اب حج یا عمرہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ جانتے ہیں کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس سال عید میلاد النبی میں ہمارے صغیر بھائی ساتھ میں تھے، کتنا مشکل کام ہے۔ عمرے کے سفر پہ تھے ہم اور عید میلاد النبی مدینہ شریف میں منا رہے تھے، کتنا مشکل ہے۔ ہاں اتنا آسان نہیں ہے یار حج اور عمرہ۔ جب آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے نا تو جہاں سب سے زیادہ نزدیک احرام جہاں باندھا جاتا ہے وہ حرم شریف سے 3 4 5 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد عائشہ ہے۔ وہاں جا کر اور یار آج تو قدم قدم پر بسوں کا انتظام ہے، ہم بس سے جاتے ہیں، بس سے جاتے آتے ہیں، بس یہاں سے اتارتی ہے وہاں لے کر جاتی ہے احرام باندھنے کے لیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس بیٹے نے کیا کیا ہوگا۔ 1 سال حج کرایا، ماں کے ہاتھ اکڑ چکے ہیں، ماں کے پیر اکڑ چکے ہیں، ماں کو اپنے کاندھے پر سوار کرتا ہے، 7 چکر۔ وہ دیکھنے میں خانہ کعبہ بہت چھوٹا ہے لیکن بہت وہ کی معمولی جگہ نہیں ہے، جہاں آپ کو 7 چکر لگانے، بہت بڑی جگہ ہے۔ پھر اس سے بڑی جگہ ہے صفا مروہ، جہاں پر ادھر سے ادھر آپ کو جانا، 7 چکر وہاں لگانے ہیں۔ وہ بیٹا 1 سال حج کراتا ہے، پھر دوسرے سال کاندھے پہ رکھ کے ماں کو پیدل حج کراتا ہے، تیسرے سال پھر ماں کو پیدل حج کراتا ہے، چوتھے سال پھر ماں کو پیدل حج کراتا ہے، 5ویں سال پھر ماں کو پیدل حج کراتا ہے، 6ویں سال پھر ماں کو پیدل حج کراتا ہے، اور 7ویں سال پھر ماں کو پیدل حج کراتا ہے۔ اور جب 7 مرتبہ اس نے حج کرا لیا تو اب کہنے لگا، اس کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ اپنے کاندھے پر اٹھا کر پیدل حج کرایا، اے مولا اے رب کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اے مولا میری ماں کے مجھ پر جتنے احسان ہیں، جتنے حق ہیں، کیا وہ ادا ہو گیا؟ آواز آتی ہے، کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے، نادان، وہ 7 مرتبہ ماں کو کاندھے پر پیدل حج کرانے والے اور یہ تصور و خیال کرنے والے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، ابھی تو نے اس 1 رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جس رات تیری ماں نے تجھے پیدا کیا۔ اسے کتنی تکلیف ہوئی تھی، اس کا کتنا کلیجہ پھٹا تھا، اس 1 رات کا بھی ادا نہیں کر پایا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر زندگی بھر تو یار اپنی زندگی میں پریورتن لاؤ۔ نوجوانوں کامیابی تمہارے گھر میں ہے، تمہاری ترقی تمہارے گھر میں ہے۔ ہاں 1 بچہ ہوا، 2 بچہ ہوا، گھر چھوڑنے والوں، گھر سے جانے والوں، دوسرا مکان بنا کر ماں اور باپ کو بے سہارا چھوڑنے والوں، یہ جو آج اپنی اولاد کو تم اچھے لقمے کھلا رہے ہو نا، انگلی پکڑ کر چلا رہے ہو نا، یاد رکھنا یہ اولاد تمہارے لیے یہی کرنے والی ہے، یہی کرنے والی ہے، یہی کرنے والی ہے، یاد رکھنا۔ ایسا نہیں کہ میرا بیٹا میرے لیے بہت عزیز ہے، میرا بیٹا میرے لیے بہت عزیز ہے، میرا بیٹا میرے لیے بہت عزیز۔ وہ بیٹے یہ جب تک ہے جب تک شریک کی حیات نہیں آ رہی ہے، یہ جب تک ہے جب تک شریک کی حیات نہیں آ رہی ہے، اور جیسے ہی شادی ہوئی شریک کی حیات آئی پھر پتہ چلے گا تیرا بیٹا تیرے لیے کتنا عزیز ہے۔ پھر یہ نہیں پہچانتا، کہا وہ حضرت ہم کیا کریں، 2 3 بچے، ہم اپنے بچوں کو پالیں یا ماں باپ کو پالیں؟ اور یار تو ماں باپ کو پالنا سمجھتا ہے؟ قسم خدا کی نہ تو اپنی اولاد کو پال سکتا ہے، نہ تو اپنی بیوی کو پال سکتا ہے، نہ ماں باپ کو پال سکتا ہے۔ ارے پالتا تو میرا رب ہے، تو کیا پال سکتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے تو ان کو پالے گا، تیری اوقات کیا ہے تو انہیں کھانا دے گا؟ او یار کھانا تو میرا رب دیتا ہے،
پرورش تو میرا رب کرتا ہے، عنایتیں تو میرا رب کرتا ہے، نوازشیں تو میرا رب کرتا ہے۔ تیری کیا اوقات ہے؟ تو نے کیا سوچ لیا کہ میں اپنے بچوں کو پالوں حضرت یا ان کو پالوں؟ کبھی غور کیا ہے؟ جب 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، 1 مہینے کا تھا، سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوا کرتی تھی، ایک بیٹا آیا اور کہا ماں میں تیرے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں دنیا میں۔ کہا بیٹا تو نہیں چکا پائے گا؟ کہا میں چکانا چاہتا ہوں۔ ارے بیٹا تو ادا نہیں کر سکتا، ماں میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ارے بیٹا تو تیرے بس کی بات نہیں، تو نہیں کر سکتا، ماں میں کروں گا۔ بیٹا تو نہیں کر سکتا، ماں میں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، آج سے سودا ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، طے ہو گیا، آج سے نوجوان ماں میں تیرا احسانوں کا بدلہ چکاؤں گا۔ رات کی تاریکی، ماں نے پانی مانگا، بیٹا پانی، جلدی سے پانی لے کر آیا، لا کر دیا، ماں نے پی، آدھا گلاس پیا اور آدھا گلاس بستر پہ گرا دیا، آدھا بستر پہ گرا دیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، ماں کا حق ادا کرنے چلا۔ 10 15 20 منٹ، آدھا گھنٹہ ہوا، اسے نیند لگی تو سونے لگا۔ جیسے ہی آنکھ میں جھپکی آئی ہے، ماں نے کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، پانی لا۔ جی ماں، جی اب میں جلدی گیا، پانی لے کر آیا۔ ماں نے پیا، تھوڑا سا پیا اور پھر بستر پہ گرا دیا۔ اس نے دیکھا کیا کچھ نہیں رہا، یہ ماں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ آدھا گھنٹہ ہوا، پھر نیند آنے لگی۔ کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، پانی تو لا۔ ارے بیٹا پانی لا، جلدی سے اٹھا، پھر پانی لے کر آیا، 1 گھونٹ پیا ماں نے، پھر بستر پہ گرا دیا۔ 2 بار کیا، 3 بار کیا، 4 بار کیا، ایسا ہی 5 بار ایسا ہی، 6 بار ایسا ہی، 7 بار ایسا ہی۔ صبح نکلنے والا ہے، صبح کی کو پھوٹنے والی ہے، فجر کا وقت ہونے والا ہے۔ بیٹا کہا ماں میں ہاتھ جوڑ کر تجھ سے عرض کرتا ہوں، نہ تو سوتی ہے نہ مجھے سونے دیتی ہے، ایک ہی بار پانی پی لیتی ہے۔ اور دیکھ ماں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، میں جتنی بار پانی لایا ہوں نا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، تو نے 1 گھونٹ پیا ہے، باقی اپنے بستر پہ گرا لیا، تو نے مجھے میرا پورا بستر گیلا کر دیا، دیکھ میں کہاں سو گا، پورا بستر گیلا کر دیا۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے تو تجھ سے کہا تھا نا تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ تجھے یاد جب تو پیدا ہوا تھا، سردیوں کی لمبی لمبی راتیں تھیں، تو جب پانی مارا میں فوراً اٹھ کر دیتی تھی، مجھے نیند آتی تھی مگر میں نے اس کا خیال نہیں کیا ہے، مجھے نیند آئی ہے مگر خیال نہیں کیا ہے۔ اگر تو نے 11 بجے پکارا ہے تو میں پانی لائی ہوں، 12 بجے پکارا ہے تو پانی لائی ہوں، 1 بجے یاد کیا ہے تو پانی لائی ہوں۔ اگر تو ساری رات سویا ہے تو میں سوئی نہیں ہوں، اگر تو ساری رات رویا ہے تو میں سوئی نہیں ہوں۔ اور بیٹا جب تو پیشاب کر دیا کرتا تھا، جب بستر گیلا ہو جایا کرتا تھا تو میں گیلے میں ہوتی تھی، تو سوکھے میں کر دیا کرتی تھی، پھر تو ادھر پیشاب کرتا تھا، میں ادھر ہوتی تھی، تجھے آگے بڑھا دیا کرتی تھی، پھر جب تو پھر پیشاب کرتا تھا میں ادھر ہوتی تھی، تجھے آگے بڑھا دیا کرتی تھی۔ اور پہلے سردیوں کی لمبی لمبی راتیں تھی، صبح نکلنے کا نام نہیں لیتی تھی، سورج نکلنے کا نام نہیں لیتا تھا، وقت اتنا زیادہ تھا، ہوائیں اتنے تیز تھی، موسم اتنا سرد تھا اور ٹھنڈ اتنی زیادہ بڑھ رہی تھی، چلتا پھرتا آدمی کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اور بیٹے جب پورا بستر گیلا ہو جاتا تھا اور تیرے آرام کرنے کی کوئی جگہ نہیں بچی تھی، بیٹے جب پورا بستر گیلا ہوتا تھا تو اس خیال سے میں اپنی چادر بھی پر نکالیا کرتی تھی کہیں میرے بچوں کو نمونیا نہ ہو جائے، اس خیال سے میں اپنے سینے پر تجھے سلا لیا کرتی تھی۔ بیٹے میں نے تجھ سے کہا تھا نا تو ماں کا میرا حق ادا نہیں کرتا، تو ایک ہی دن میں تھک گیا، ایک ہی دن میں تھک گیا، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا۔ اور نوجوان وقت کی تنگی بالکل مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں کچھ ٹائم تک بولوں، بس اپنے نگاہوں میں اپنے قلب و جگر میں یہ بات اتار کر لے کر جاؤ، او یارو تمہاری ہر عزت، ہر کامیابی، ہر وقار
تمہارے والدین کی دعاؤں میں اللہ نے چھپا کے رکھا. ہر او یار جن کے دعا سے خدا مل جائے، جن کے قدم کے نیچے جنت ہو، جن کے دعا سے تمہیں جنت ملے، جن کے دعا سے خدا کا قرب ملے، اب وہ دنیا کی کون سی دولت ایسی ہے جو بیٹے کو نہ ملتی ہے؟ کوئی دنیا کی دولت؟ کوئی دولت نہیں. بس اپنی زندگی میں پریورتن لے آؤ.